اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ورسٹائل اداکارہ ون اینڈ اونلی بشریٰ انصاری صاحبہ. بشریٰ جی سب سے پہلے تو ویلکم ٹو سلو پاکستان. کیسی ہیں آپ؟ اور جیسے کہ آپ کا گھرانہ جو ہے سب لوگ اس سے واقف ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, آپ کے والد صاحب کا بڑا نام ہے, تو ان کا گھر والوں سے تعلق کیسا تھا؟ ایکچولی وہ ایک بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت ہی گراؤنڈڈ سے والد تھے. بچوں کے پیچھے ان کا برا حال تھا, یعنی ہم سب سے وہ اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ چوم چوم کے ہمارے ہاتھ, ہمارے منہ جو ہے وہ قابو کر لیتے تھے. تو بہت ایکسپریسو تھے, بہت لوننگ تھے, اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت لوئل تھے. ہماری امی سے بھی ان کو بہت پیار تھا. بہت اظہار کرنے والے باپ تھے, بہت اظہار کرنے والے ہسبینڈ تھے. نہایت آنیسٹ آدمی تھے, سچائی میں بھی آنیسٹ, گھر میں بھی آنیسٹ, بہت ہی ایک پیار کرنے والے فگر تھے ہمارے. بشریٰ صاحبہ, آپ کو احمد بشیر صاحب کی کون سی یادات سب سے زیادہ پسند تھی؟ ان کا پیار سب سے زیادہ یاد آتا ہے, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ابا کے اندر ہمارے لیے بہت سی مامتا تھی. مامتا کا لفظ ماں سے منسلک ہوتا ہے, ماں میں تو تھی ہی, لیکن جتنی مامتا ابا میں تھی نا وہ شاید امی میں اس طرح نہیں تھی, کیونکہ ابا بہت نرم دل بھی تھے. میں کراچی سے فون کرتی تھی, باقی سب تو لاہور میں تھے, تو ابا کا 2 جملوں کے بعد رونا نکل جاتا تھا. پھر کہتے تھے کدو آویں گی, ایک دم سے ڈوب جاتی تھی آواز. تو اپنی اولاد کے لیے, خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کے لیے بہت نرم دل تھے. اپنی بیوی کے ساتھ بھی ان کو بہت عشق تھا. ایک بہت لوئل ہسبینڈ, ایک بہت ہی محبت کا اظہار کرنے والے باپ اور ہسبینڈ تھے. اس طرح سے ان کے اندر یہ بڑی پیاری کوالٹی تھی جو ہمیں پھر باہر دنیا میں نکل کے دیکھنے کو نہیں ملی. وفاداریاں بھی نہیں ملیں اور وہ اظہار بھی نہیں ملے جس طرح سے ہمارے والد کا انداز تھا اظہار کرنے کا, محبت کو ایکسپریس کرنے کا. ہاں, غصے والا بھی بہت برا اظہار تھا ان کا, بہت ایکسٹریم پہ غصہ تھا, بہت ایکسٹریم پہ پیار تھا. تو ہمیں ان کے غصے پہ بہت غصہ آتا تھا, کیونکہ مطلب ایک تو یہ کہ بہت ہی آسمان پہ غصہ چڑھ گیا, اس کے بعد 15 منٹ بعد کہتے تھے بس سب بھول جاؤ, گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا. 15 منٹ بعد ہی ہمیں منا رہے ہوتے تھے, ہماری امی کو منا رہے ہوتے تھے. اور کئی دفعہ انسان کا دل نہیں اتنی جلدی ہوتا, پھر ہمیں غصہ آتا تھا. لیکن بعد میں نے سوچا کہ بہت سے لوگ ایسے جو غصہ یا لڑائی یا ناراضگی بہت عرصے تک کے ماحول میں ایک بڑی کڑواہٹ رہتی ہے, اور شاید وہ ان کی اسٹریٹجی بہتر ہی تھی کہ ہم لوگ پھر تھوڑی دیر میں بہل جاتے تھے. لیکن بالکل بشریٰ جی, بیٹیوں کے ساتھ تو ویسے ہی والد کا جو لگاؤ ہوتا ہے, جو محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اٹیچمنٹ وہ زیادہ ہوتی ہے. تو احمد بشیر صاحب کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ بہت سارے ان کی زندگی کے واقعات ہیں. ہمارے گھر میں جو لائبریری تھی ابا کی کتابوں کی, وہاں پہ مارکس, لینن, چے گویرا, ماؤ زیتونگ, چون لائی, ایسی شخصیات کی تصویر لگی ہوتی تھی. ایک پوری ایک تصویریں تھیں ان کی. تو وہ ایک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے تھے جس میں سوشلزم, کمیونزم, مساوات, برابری, انسانیت, یہ سب ان کا ایک موٹو تھا. تو میں چھوٹی سی تھی, ایک دفعہ میرے خیال 8-9 سال کی ہوں گی, تو ٹی وی پہ ماؤ زیتونگ آئے, اور وہ ان کے بڑے فیوریٹ تھے. چائنیز پریزیڈنٹ بھی تھے, وزیر اعظم تھے شاید, اور وہ بہت ماؤ کو چاہتے تھے. ان کی پوری ایک جو ان کی ایک تحریک تھی اس کے بڑے وہ مداح بھی تھے اور فالوور بھی تھے. جی. تو ٹی وی پہ کہیں وہ پتہ نہیں ان کی تقریر آئی کہ کیا آیا, انہوں نے مجھے زور سے کہا کہ اپنی ماں کو کہو کہ ماؤ آیا, ماؤ آیا, ماؤ آیا. میں نے امی کو جا کے کہا کہ ماؤ آیا ہے, ماؤ آیا. مجھے کیا پتا ہو, امی پتہ نہیں کپڑے سینے تھے. میں نے کہا دفع کر. ہائے, میں نے ہلکا سا کہا ابا امی کہہ رہی ہیں دفع کر. انہوں نے سمجھا کہ میں کہہ رہی ہوں دفع کر. ہائے ہائے, کچھ نہ پوچھے. میرے تو پیچھے نا وہ بھاگے. میں اتنی ڈر گئی کہ کیا تم نے ماؤ زیتونگ کو کہا کہ وہ دفع کر. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا, امی نے کہا. امی کو سمجھ نہیں آئی. میں تو بھاگی, ہمارے گھر کے اوپر جو ٹیرس تھا اس کے اوپر ایک چھت پہ ٹینکی پہ چڑھ گئی. میں تو ڈر گئی. مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ مطلب مجھے شاید مارنے ہی لگے تھے وہ. تو میں پھر اس کے بعد دادی کے گھر میں جا کے چھپ گئی. میری دادی کو بڑا غصہ آیا, یہ کیا طریقہ ہے, ایسے تھوڑی بچی کو ڈراتے. تو کہنے کی بات ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی پر اور اپنے اصولوں پر اور ایسے لوگوں پر جو جن کی زندگیاں اتنی بااصول تھیں, جنہوں نے زندگیاں لوگوں کے لیے وقفیں, ان کے عشق میں اتنے مبتلا تھے کہ وہ میں جو ان کی لاڈلی ترین بیٹی تھی مجھے ماننے دوڑے تھے وہ. تو یہ واقعہ کوئی نہیں بھولتا. سب کہتے ہیں اللہ ابا نے مطلب ماؤ زیتونگ کے پیچھے تمہیں مارنے دوڑے تھے. پھر 10 دن تک میں گھر نہیں گئی تھی, اور پھر میری ڈانٹ ٹپٹ کے کہا کہ یہ کیا طریقہ بچی کو تم نے ایسے. تو وہ بیچارے چپ ہو گئے پھر. لیکن ان کا اتنا سخت بلیف تھا انسانیت پر اور انسانیت سے پیار کرنے والوں پر. جی بالکل. اور بشریٰ صاحبہ ایم شور آپ سے بھی اتنی ہی محبت تھی انہیں. یہ کہیے گا کہ احمد بشیر صاحب کی برسی کے موقع پر آپ ان کے فینز اور بالخصوص اپنے فینز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کیا میسج کروں. ایک تو سب کے والدین ان کے لیے بڑے پریشس ہوتے ہیں, لیکن ایک شخصیت, ایک رول ماڈل,
ایک ایسا انسان جس میں میں نے میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں جن کو اپنے والد پہ اتنا فخر ہو سکتا ہے، اور میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ ہم سب کو اپنے والد پہ بہت فخر ہے، ان کی ایمانداری پر، ان کی قابلیت پر، ان کی آئیڈیالوجی پر، اور اس کے لیے ان کی اسٹرگل پر. کی مشکلیں بھی ہم نے دیکھی، لیکن پھر بھی ہمیں یہ پتا کہ ایک سچے آدمی تھے. وہ ظاہر پاکستان کے لیے جس طرح وہ محسوس کرتے تھے، جو کچھ وہ لکھتے تھے، جن اخباروں میں لکھتے تھے، جس کے لیے وہ باقاعدہ مطلب پنش بھی ہوتے تھے، نوکریوں سے نکالے جاتے تھے، میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے، پر وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتے تھے. اور وہ افسوس کی بات کہ آخری دنوں میں مایوس ہو گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے. اس وقت کہہ رہے تھے، آج سے سمجھے 22 سال پرانی بات ہے، لیکن اگر آج ہوتے تو یہ سب جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ایسا تو کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. وہ کسی امید میں تھے، بہت اچھے کی امید میں تھے، اور وہ ساری امیدیں ہماری تو جس طرح مر گئی ہیں یا ماری گئی ہیں. اس وقت ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا اگر وہ زندہ ہوتے تو. سو میں سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کو ضرور آپ یاد رکھیں، اور ان کے اصولوں کو یاد رکھیں، اور ان کی اسٹرگل کو یاد رکھیں، اور ان کی آئیڈیالوجی کی عزت کریں، کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے آپ انسپائر ہوتے ہیں. اور آپ کے اندر بھی جو ضمیر ہوتا ہے، یا آپ کے اندر ایک انسان ہوتا ہے، یا آپ کے اندر ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو رول ماڈلس چاہیے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کی طرح تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر جو اصول ہیں، یا میں تھوڑی سی اپنے کام میں جو بھی میری زندگی کی ڈیلنگ ہے اس میں سچ بولنا چاہتی ہوں، یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتی ہوں. زبردست، بہت شکریہ بشرا جی، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہ سنو پاکستان کی جانب سے ایک چھوٹی سی کاوش تھی، بالکل جیسے لاسٹ میں انہوں نے پیغام دیا کہ اصولوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے، ایسی آئیڈیالوجی کو یاد رکھنا چاہیے جس نے ملک کے لیے یا ملک کے بارے میں سوچا. اور ہمارے بھی ساتھ دعا ہے کہ احمد بشیر صاحب کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ.